اتنی ڈینسٹی ہے، یعنی وہ پانی اتنا کھارا ہے، اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ تیریں گے، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ فَأَنذِرْ، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو وارننگ دیجئے۔ ان 4-5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا مشن بیان کر دیا کہ اب آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے۔ پوری دنیا کی، پوری کائنات کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے انسانیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے پچھلی قسطوں میں، اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو اس کے بارے میں کتاب مقدس یا عہد قدیم جو یہودیوں کے صحیفے ہیں اس میں ذکر ہے۔ ائزایا کی کتاب ہے، باب نمبر 29 اور آیت نمبر 12 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی، جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ پڑھو، وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہی الفاظ یہودیوں کے صحیفے میں موجود ہیں۔ یہ اشارہ ایک آنے والے واقعے کی طرف ہو رہا ہے، اور اشعیا جو ایک نبی تھے، بنو اسرائیل کے نبی تھے، وہ تقریباً 8ویں صدی یا 9ویں صدی قبل مسیح میں حیات تھے۔ 8ویں یا 9ویں صدی قبل مسیح میں حیات تھے۔ گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1300 سال قبل، اور یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی یا اسی دور میں منتقل کی گئی آنے والے یہودیوں تک۔ اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اشعیا کی کتاب سے، یہ آیت موجود ہے جو سب سے قدیم صحیفہ اس کتاب کا آج دنیا میں موجود ہے۔ اس کی تاریخ لگ بھگ پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کے درمیان ہے۔ یہ 2 صدیاں ہیں۔ جو وہ صحیفہ ہے چمڑے پہ لکھا ہوا، آج یروشلم میوزیم میں موجود ہے، جو ایک غار میں ملا، مرتبان نے پڑھا ہوا ہے، اور ان صحیفوں کا نام ہے دا ڈیڈ سی اسکرولز، بحر المیت سے ملنے والے صحیفے۔ بحر المیت جو ہے وہ ایک سمندر ہے، یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے فلسطین کے علاقے میں، جو آج بھی موجود ہے، جہاں پر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا کسی قوم پر، اور پوری کی پوری قوم پلٹ دی گئی، اور اس پانی میں اتنی ڈینسٹی ہے، یعنی وہ پانی اتنا کھارا ہے، اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ تیریں گے، آپ ڈوبیں گے نہیں۔ یہ تجربہ میں نے خود بھی کیا ہے۔ میں گیا تھا اردن والی سائڈ، جو اردن کی طرف سائڈ ہے بحر المیت کی، ایک طرف تو جو ہے وہ فلسطین کو ٹچ کرتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اردن کا علاقہ لگتا ہے بحر المیت کے ساتھ۔ تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس میں اگر آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ ڈوبیں گے نہیں۔ میں مانتا نہیں تھا، میری عقل نہیں مانتی تھی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پانی میں چھلانگ انسان لگائے اور ڈوبے نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے جب وہاں پہنچا تو میں نے چھلانگ لگائی پانی میں، اور یقین جانیے کہ میں ایسے لیٹ گیا اور میں ڈوب نہیں رہا تھا، میں اس کے اوپر تیر رہا تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے ہمیں جو واقعات پہنچے ہیں اس علاقے کے بارے میں، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی قوم کو تباہ کیا تھا، تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کو اس سمندر میں، اس بحر میں کوئی زندگی نہیں ملے گی۔ یعنی پانی اتنا نمکین ہے، اس قدر نمکین ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کو لگے گا تو آپ کی آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں گی۔ بہت خطرناک پانی ہے، پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمندر کا پانی تو آپ ویسے بھی نہیں پی سکتے، لیکن اس جگہ جو پانی ہے وہ بہت زیادہ نمکین ہے۔ مچھلی، پرندہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو بحر المیت کے قریب کچھ غار تھے جہاں پر پرانے یہودیوں نے کچھ صحیفے لکھ کے چھپائے ہوئے تھے، اس دور میں جب ان کی روم کے ساتھ جنگ چل رہی تھی۔
روم کے ساتھ کچھ یہودی جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے، تو اس دور میں اپنے صحیفے انہوں نے لکھ کے چھپا دیے غاروں میں. تو وہ 1940 کی دہائی میں کچھ چرواہے تھے، ان کو اتفاقاً مل گئے، تو ان کا نام رکھا گیا ڈیڈ سی اسکرولز، بحر المیت کے صحیفے. ان صحیفوں میں ایک اسکرول تھی یا ایک صحیفہ تھا ائزایا کی کتاب کا، اشعیا کی کتاب کا. اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں وہ سب کی سب موجود ہیں، عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہیں، اور قدیم ترین عبرانی زبان ہے. جو پہلی قسط میں ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کا ذکر کیا تھا، اسی کتاب میں سے، اشعیا کی کتاب میں سے یا ائزایا کی کتاب میں سے، باب نمبر 42 جو تقریباً سارے کا سارا باب ہے، وہ ایک ہی شخص کے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے، جو عرب کے علاقے سے ایک نبی آنے والا ہے، جو نیا قانون لے کے آئے گا، جو بت پرستوں کو شرمسار کرے گا، جو دنیا میں قانون اور انصاف کا دور لائے گا، اور جو اللہ کا چنا ہوا ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اور وہ گلیوں اور بازاروں میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا، وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا، اور وہ لوگوں کو جو تاریکی کے جیل خانے ان سے نکال کے زندگی کی روشنی کی طرف لائے گا، جس کے بارے میں قرآن میں آیات بھی ہیں کہ اللہ جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لانے والا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا اس کتاب میں. اور آیت نمبر 11 میں، باب نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس شخص کا تعلق کیدار کے جو قصبے ہیں ان سے ہوگا. کیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے، اور کچھ انساب کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے وہ کیدار تک بھی جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی جو ہے باب نمبر 42 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس صحیفے میں جس کا میں نے ذکر کیا جو ابھی یروشلم میوزیم میں ہے، جو تقریباً پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کے دوران لکھا گیا تھا یہ صحیفہ. اب یہ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی. کاربن ڈیٹنگ یہ ہے کہ کچھ ٹکڑا لے کے اس کو مشینز میں ڈالا جاتا ہے، میں آپ کو سمپل طریقہ سمجھا رہا ہوں، اور سائنسی طریقے سے اس کی ڈیٹ ڈسکور کی جاتی ہے. پھر ایک ایسٹیمیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ اس دور میں لکھا گیا تھا. تو وہ آپ کو 2-3 صدیاں دے دیتے ہیں کہ ان 2-3 صدیوں کے دوران اس صحیفے کو لکھا گیا. تو ان 2 صدیوں کے درمیان پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کے دوران یہ صحیفہ لکھا گیا، تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے. اور اس میں ذکر ہے، اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی کتاب میں سے، ائزایا کی کتاب میں سے، باب نمبر 29 آیت نمبر 12، جو آج بھی یہودیوں کے صحیفوں میں موجود ہے. وہاں پر یہ اشارہ ہے کہ جب کتاب ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور اس کو کہا جائے گا کہ پڑھو، وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا. اور یہی غار حرا میں ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا. 3 دفعہ حکم ہوا اور 3 دفعہ یہی جواب ملا، ما انا بقارئ. اور پھر 5 آیات سورۃ العلق کی، سورت نمبر 96 جو قرآن کی سورت ہے، اس کی پہلی 5 آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاکنگ ایونٹ تھا، حیران کن، دہلا دینے والا، ان کو دہشت زدہ کر دینے والا، کہ اچانک وہ بیٹھے ہوں 35 سال کی عمر میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے، اور ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے یہ کہا اور یہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں وہ واپس مکے کی طرف جو ہے وہ گئے، اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں آ کے انہوں نے یہ الفاظ کہے، زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈھانپ لو، مجھے ڈھانپ لو، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ڈر ہے. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر ہے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ کچھ عجیب سا واقعہ تھا.
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنے کے بجائے، طعنہ زنی کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو یہ احساس نہیں دلایا کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی آپ کے ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا جو پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ اس طرح کی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دل توڑنے والی نہیں کی، بلکہ انہوں نے ان کو ہمت دلائی۔ بخاری کی حدیث جہاں پر یہ واقعہ درج ہے، امام بخاری نے حضرت عائشہ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، یوں وحی شروع ہوئی، اور یہ کتاب الوحی میں پہلی حدیثوں میں سے ہے۔ صحیح البخاری کو جب آپ کھولیں گے تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب الوحی ہے، اور ایک باب ہے کہ وحی کس طرح شروع ہوئی، اس میں یہ حدیث موجود ہے جہاں پر حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح وہ غار حرا میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق لگا اور وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اور حضرت خدیجہ نے آگے سے یہ جواب دیا۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے خاوند، اپنے شوہر کو جو ہے سکون دلانے کے لیے ان کو یاد دلایا، واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ اپنے جو مہمان ہیں ان کی تکریم کرنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ ساری کوالٹیز آپ میں موجود ہیں، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے آپ کو نقصان ہو۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو یہ باتیں دلا رہی ہیں، یاد دلا رہی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے شوہروں کو ٹوکتی رہتی ہیں، جب کوئی مشکل لے کے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو طعنے دیتی ہیں، یا انہیں اچھا احساس دلانے کے بجائے ان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ تم نے اس دن یہ غلطی کی تھی، تم نے اس دن یہ برائی کی تھی، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا۔ ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ اچھائی بھی کی تھی، یہ اچھائی بھی کی تھی، یہ کام بھی کیا تھا، یہ نیکی بھی کی تھی، اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے یا اس مشکل وقت سے نکال دیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو مقام ہے اسلام میں، اور جو اللہ کے نبی کی محبت تھی ان کے لیے، وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اس قسم کی عورت تھی، اس قسم کی خاتون تھیں رضی اللہ عنہا، اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں اس دین کے لیے، بلکہ ان کی وفات بھی اسی لیے ہوئی کہ جب ان کو مکے کے شہر سے باہر نکال دیا گیا، ان کے شوہر کے ساتھ 3 سال انہوں نے شعب ابی طالب میں گزارے، جہاں بھوک اور افلاس کا دور تھا، اور اسی دور کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی اور ان کی وفات ہوئی عام الحزن میں، نبوت کے 10ویں سال میں، جس کا ذکر انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں آئے گا۔ تو حضرت خدیجہ ایک عقل مند، باشعور اور محبت کرنے والی بیوی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو تسلی دینے کے بعد ایک عالم سے رابطہ کیا، جو عالم ان کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس عالم کا نام تھا ورقہ بن نوفل، جو یہودیوں اور نصرانیوں کے صحیفے پڑھ چکا تھا، اور وہ بت پرست نہیں تھا، اور وہ یہودی کتابوں سے اور نصرانی کتابوں سے یا مسیحی کتابوں سے واقف تھا، تو یقیناً جو پیشن گوئیاں ان کتابوں میں تھی ان سے بھی واقف تھا۔ تو جب ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، حضرت خدیجہ لے کر ان کو گئیں، تو حضرت خدیجہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ میرے بھتیجے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے، میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی تشریح یا اس کی کوئی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں یا اس کا کوئی مطلب آپ کو بتاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جو واقعہ ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آیات ان کو دی گئیں، اور جو فرشتے نے کہا پڑھیے، اور میں نے کہا میں نہیں جانتا پڑھنا، اور پھر یہ 5
جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو 5 سینٹنسز ہیں، جو 5 جملے ہیں، وہ میرے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے تاریخی الفاظ ادا کیے۔ انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آئی تھی یا آیا تھا۔ اب ناموس کا جو لفظ ہے اس حدیث میں ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے، اور اس کی اصل جو ہے وہ یونانی زبان میں ہے۔ ناموس جو لفظ ہے وہ گریک لفظ نوموس کی عربائزڈ فارم ہے، یعنی جب عربی زبان میں یونانی لفظ نوموس کو ڈھال دیا جائے تو وہ ناموس بن گیا۔ تو ورقہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب اس لفظ کا مطلب نہ حضرت عائشہ کو پتہ تھا، نہ اس وقت جن لوگوں نے سنا ان کو پتہ تھا، لیکن یہ بیان ہوا اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ نوموس جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن یونانی زبان اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے روح، اسپرٹ، اور یقیناً ورقہ کا مطلب یہی تھا کہ یہ فرشتہ ہے روح القدس جس کا ذکر قرآن میں آیا، جبرائیل علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ وہی روح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ مطلب یہ وہی فرشتہ ہے جو وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے۔ اور یہ انہوں نے کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کہ وہ یہ واقعہ پڑھ چکے تھے کتاب اشعیاء میں کہ یہ ہوگا کہ جب کتاب ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو کہا جائے گا پڑھو، اور وہ کہے گا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو اس کی بنیاد پہ ورقہ بن نوفل نے فوراً پہچان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں پچھلے صحیفوں میں پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا، اور ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وحی ہے، یہ نبوت کا اعلان ہے، اور ورقہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جس کے اوپر وہی وحی نازل ہوئی ہے جو موسیٰ کے اوپر ہوئی تھی۔ تو پھر ورقہ نے کہا یا لیتنی ان اکون حیا اذ یخرجک قومک، میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ کاش میں اس دن زندہ ہوں، کاش کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ جب آپ کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے اور میں آپ کی مدد کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے وہ حیرت زدہ ہوئے کہ ایک تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے شہر سے نکال دیا جائے گا، کیوں نکال دیا جائے گا؟ مجھ سے تو اس شہر کے لوگ راضی ہیں۔ وہ میں نے آپ کو حجر اسود کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ قریشی سردار آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ حجر اسود کو دیوار میں لگانا، کعبے کی دیوار میں لگانے کی جو سعادت ہے وہ تمام کے تمام سردار اپنے لیے چاہتے تھے، تو اس وجہ سے قریشیوں میں جنگ ہونے والی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جو شخص یعنی کعبے میں داخل ہوگا، کعبے کے احاطے میں داخل ہوگا، مسجد الحرام میں داخل ہوگا، وہی ہمارا حکم ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو تمام سرداروں نے کہا ہم ان سے راضی ہیں، یہ بندہ ایک فیر آدمی ہے، ایک منصف آدمی ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو وہ حیران ہوئے کہ مجھے کیوں نکال دیا جائے گا، میں نے کیا ایسا کام کیا ہے؟ تو پھر ورقہ نے بتایا کہ جو شخص، جو نبی یہ پیغام لے کے آیا جو آپ کے پاس آیا ہے، اس کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اس کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ تو ورقہ بن نوفل نے یہ خبر دے دی اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے۔ اور علماء کا یہ قول ہے کہ ورقہ بن نوفل پہلے مسلمان تھے، ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ پہلے مسلمان تھے۔ انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام کی تبلیغ بھی شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل پہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اس علم کی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے ان کو پہچان لیا اور ایمان لے آیا۔ یہ ایمان لانا ہی ہے نا، یا لیتنی ان اکون حیا اذ یخرجک قومک، میں اللہ سے التجا کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں اس دن زندہ ہوں جب آپ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ کیوں نکال دیں گے؟ کیونکہ آپ نبی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد میں ورقہ بن نوفل کو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا خواب میں کہ ورقہ نے
سفید کپڑے پہنے ہوئے اور وہ خوشحالی کی حالت میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ورقہ بن نوفل جنتی تھے۔ اسلام کے اعلان سے پہلے ہی، اسلام کی تبلیغ سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی حالت میں وفات ہوئی تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر اسلامی طریقے سے نمازیں پڑھے، بغیر اسلامی طریقے سے روزے رکھے، بغیر جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق حج ہے وہ کیے، اللہ نے ان کو بخش دیا ایمان لانے پر۔ جو ایمان انہوں نے لایا اللہ کے نبی پر، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ورقہ بن نوفل کو بخش دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شوق تھا کہ بھئی اب مجھے میرے لوگ نکالنے والے ہیں، اور یہ جو شخص میرے پاس غار میں آیا یہ فرشتہ تھا اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئے اور کچھ دنوں کے لیے وحی جو ہے وہ رک گئی، اور اس میں مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختہ کر دیں، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وحی جو ہے یہ کوئی گمان نہیں تھا، یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی، اور آپ مان جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کشمکش کی حالت میں وہ سوچتے رہتے تھے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہو رہا جو میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی کو شاعروں سے بہت نفرت تھی اور مجنون لوگوں سے بہت نفرت تھی، تو وہ سوچتے کہ اللہ نہ کرے کہ میں اپنا ذہن کھو بیٹھوں یا میں کوئی شاعر بن جاؤں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ کی طرف جاتے کہ میں اپنے آپ کو پھینک دوں پہاڑ سے، اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہنسیں۔ اور جب وہ جاتے پہاڑ کی طرف، رحیق المختوم میں، الرحیق المختوم جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، جو سیرت کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جب وہ پہاڑ کی طرف جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوتا، جبرائیل علیہ السلام افق پر ظاہر ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، اے محمد آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، آپ رسول ہیں اس امت کے۔ تو اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو افق پر دیکھتے اور جہاں بھی مڑتے تو وہ جبرائیل کو ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا پاتے اور پورے کا پورا افق جبرائیل کے جسم سے بھر جاتا، یعنی ان کا جسم اتنا بڑا ہوتا کہ آسمان چھپ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تو وہ واپس مڑ جاتے۔ تو کچھ دن یہ کشمکش چلتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہے، اور پھر اگلی وحی نازل ہوئی جس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب آپ اٹھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں نا کملی والا، کالی کملی والا، وہ کیوں کہتے ہیں کالی چادر والے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہماری اردو زبان میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کالی کملی والے، یعنی کالی چادر والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جو ہے ایک ریفرنس جو ہے ان کے بارے میں قرآن میں، یا ایھا المدثر، اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہو جاؤ، 40 سال کی عمر میں کھڑے ہو جاؤ۔ 40 سال کی عمر میں آ کے انسان تنہائی پسند ہوتا ہے، وہ ہم جس کو کہتے ہیں نا مڈ لائف کرائسس کا شکار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک فارم خریدوں اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزارنا شروع کر دوں، یا اس طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے۔ ابھی جس عمر سے میں گزر رہا ہوں، میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ میں کہیں کنارہ کش ہو جاؤں، کتابیں پڑھوں اور کتابیں لکھوں، اور زیادہ لوگوں کے جو مجمع ہیں ان میں نہ جاؤں۔ ویسے بھی آج کل کرونا ہے، مجموعوں سے بچنا چاہیے۔ تو مڈ لائف میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جس طرح وہ 20 سال کا بچہ ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ جائے، ہر کام کرے، ہر مجمع میں جو ہے اس کو جو ہے کوئی حصہ ملے۔ وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ میچور ہو جاتا ہے، وہ لائف کو اور طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، وہ زیادہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً یہی کیفیت تھی اس دور میں،
اور ان کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ڈال دی گئی۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجموعوں سے دور مت جائیں، تنہائی پسندی جو آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی 4-5 سال کے لیے، اب اس کو ترک کیجئے، اور قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو جو ہے یہ وارننگ دیجئے۔ انذار کا مطلب یہ ہے کہ وارن کیجئے، اب لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو زندگیاں وہ گزار رہے تھے وہ باطل پر مبنی ہیں، بت پرستی جو ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آخر میں یہ کہا گیا کہ پھر صبر بھی کرنا ہے۔ پہلے آپ کھڑے ہو جائیے، پھر وارن کیجئے، پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اور اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے، یعنی صفائی کو اختیار کیجئے، اور اپنے اعمال کو اتنا بڑا نہ سمجھیے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے عاجز سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبر کیجئے۔ ابھی اللہ نے صبر کا اعلان کیوں کر دیا؟ صبر کی تنبیہ کیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صبر کرنا ہے اب؟ وہ اس لیے کہ ان 4-5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے کا پورا مشن بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تھوڑی سی بریک کے بعد وہی دوبارہ نازل ہوئی، اور سب سے پہلی وہی آپ سمجھیے جو پریکٹیکل نیچر کی وہ یہ ہے۔ پہلے تو اعلان کیا کہ پڑھو، اللہ کے نام پر پڑھو جس نے تمہیں بنایا، پڑھنا شروع کر دو، اب تمہارا پڑھائی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ قرآن نازل کر دیا تو پڑھائی کا دور شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا حکم قرآن میں یہی نازل ہوا کہ پڑھو، اور اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا قم، اب کھڑے ہو جاؤ، اب بیٹھنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے 23 سال کے لیے۔ 23 سال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا۔ اس وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، پلٹ گئی۔ جس آرام کے شاید وہ خواہش مند ہوں، وہ آرام ان سے لے لیا گیا، اور حکم ہوا کہ اب آپ کے اوپر وہ رسپانسبلٹی ہے، وہ ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے۔ پوری دنیا کی، پوری کائنات کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کو نبی بنایا گیا ہے، آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے انسانیت تک۔ اتنی بڑی رسپانسبلٹی، اتنی بڑی ذمہ داری، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی اس ٹائم؟ اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کے صحابیوں کو قتل کیا جائے گا، آپ کو دھکے دیے جائیں گے، آپ کو مارا پیٹا جائے گا، آپ کی بے عزتی کی جائے گی، آپ پر تھوکا جائے گا، آپ کا خون بہایا جائے گا، آپ کے ساتھ جنگیں ہوں گی، آپ کے خاندان کو زد و کوب کیا جائے گا، آپ کی اولاد کو تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اب اپنے رب کے لیے صبر کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام تھا پہلی 4-5 آیات جو کچھ بریک کے بعد آئیں۔ ان کے اوپر کچھ مزید گفتگو کریں گے، ان آیات کے اوپر اگلی قسط میں، اور امید ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ واقعات سن کے، جان کر ان کے قریب آئیں گے، ان سے محبت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے۔ اگلی قسط تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمد للہ رب العالمین۔